اسکالر و چیئرمین قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب ہم آہنگی گورنمنٹ آف پاکستان ڈاکٹر علامہ ایاز ظہیر ہاشمی موجود ہیں۔ آئیے اب نئے وطن 26 نیوز کے پلیٹ فارم پر قومی امن کمیٹی کے حوالے سے ان کے خیالات سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بحیثیت مرکزی چیئرمین قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب ہم آہنگی حکومت پاکستان سید ایاز ظہیر آپ سے مخاطب ہوں۔ قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب ہم آہنگی کے اصل اہداف جو ہم نے متعین کیے ہیں، اس میں اس ملک میں فرقہ واریت، انتہا پسندی، دہشت گردی کا خاتمہ اور پاکستان میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنانا ہے۔ قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب ہم آہنگی کے والنٹیئرز جو رضاکار ہیں، جسے ہم ایمبیسڈر آف پیس کہتے ہیں، وہ پولیس کے ساتھ مل کے، پاک آرمی کے ساتھ مل کے اور تمام سیکورٹی فورسز کے ساتھ مل کر پاکستان میں امن و امان کی صورتحال بہتر کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ میں اپنے ان جوانوں کو، ان ساتھیوں کو جو اللہ کی رضا کے لیے، اس کے پیارے حبیب کی خوشنودی کے لیے ریاست کے بلوس سول سولجر کے طور پہ کام کر رہے ہیں، ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں آرمی چیف جناب قمر جاوید باجوہ صاحب کی عظمتوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور پاکستان کے ان پاک فوج کے شہداء کو جن کی لہو کی وجہ سے آج اس ملک میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی ہے، ان کو بھی سلامی عقیدت پیش کرتا ہوں۔ ہمارا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام پاک آرمی کی پشت پہ کھڑی ہے اور پاک آرمی سرحدات کی حفاظت کر رہی ہے۔ قومی امن کمیٹی پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے۔ پاکستان ہمیں وہ ملک ملا جو پوری دنیا میں نعمتیں ایک طرف اور پاکستان کے اندر تمام نعمتیں موجود ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ دنیا کے اندر 2 ریاستیں دین اسلام کے نام پہ بنی، ایک میرے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ کی قیادت و سیادت میں، جسے ریاست مدینہ کہا جاتا ہے، اور دوسری ریاست مدینہ ثانی پاکستان، کہ وہ پاکستان کہ جو اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ 27ویں رمضان المبارک کو شب قدر میں یہ ہمیں عطا ہوا، لیلۃ القدر کی رات کو، اور جمعۃ الوداع کا دن تھا 14 اگست 1947 کو۔ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک یہ بھی راز ہے کہ یہ ملک اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں سے ہمیں عطا کیا، اور اس ملک میں بسنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی میرے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ سے والہانہ عشق کرتے ہیں۔ پاکستان ہمیں نالین مقدسہ کے صدقے میں ملا، یہ انشاءاللہ قیامت کی صبح تک قائم و دائم رہے گا۔ پاک آرمی کے بارے میں اولیاء اللہ کا یہ متفق کا مسئلہ ہے کہ ان کے بارے میں کوئی بدبخت انسان نازیبا الفاظ استعمال نہ کرے۔ پاک آرمی مکے اور مدینے کی محافظ ہے، پاکستان کی محافظ ہے، پورے عالم اسلام کی محافظ ہے۔ پاک آرمی کا ماٹو ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ یہ پوری دنیا میں اسلامی سپاہ ہے، اور جب حضرت امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو اس وقت پاک آرمی حضرت امام زمانہ کا ہر اول دستہ ہوگی۔ حضرت امام مہدی کی دعائیں اس پاک آرمی کے ساتھ ہیں۔ ہم اس ملک میں خلافت راشدہ کا قیام اور مدینہ طیبہ کی طرز پر اسلامی ریاست کے قیام کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ جب تک اس ملک میں مکمل امن نہیں ہوگا تو پوری دنیا سے سرمایہ کاری نہیں آئے گی۔ ہم اس بنیادی چیز پہ کام کر رہے ہیں کہ اس ملک میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہو اور پوری دنیا کا سرمایہ کار پاکستان کی طرف آئے اور یہاں پہ سرمایہ کاری ہو۔ میں اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ پاکستان ایشیا کا ٹائگر بنے گا، پوری دنیا کو لیڈ کرے گا اور عالم اسلام کی حفاظت کی ضمانت ہوگا۔ میں اپنے تمام قومی امن کمیٹی کے ساتھیوں کو سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی سرگرمیاں تیز کریں، پاک آرمی کے ساتھ مل کر، تمام سیکورٹی فورسز کے ساتھ مل کر اور پولیس کے ساتھ مل کر امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے میں اپنا مجاہدانہ کردار ادا کریں۔ میں اس وقت بھی تمام مکاتب فکر کے علماء سے کہتا ہوں کہ وہ بھی قومی امن کمیٹی نے جو اتحاد بین المسلمین کا فارمولہ دیا ہے، چارٹر آف بین المسالک دیا ہے، آپ اس پہ عمل کریں، اور تمام مذاہب چارٹر آف ڈیموکریسی کے ساتھ ساتھ چارٹر آف
بین المذاہب پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ ملک امن کا گہوارہ بنے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو قیامت کی صبح تک قائم و دائم رکھے، اور جب اس کی ہم سرخرو ہوں، جیسے قائد اعظم نے کہا تھا پاکستان بننے کے بعد کہ میں اللہ کے ہاں سرخرو ہو گیا، جب میں رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گا تو خدا بند کریم مجھے کہے گا اے محمد علی جناح ویل ڈن۔ ہم اسی کے امید خواستگار ہیں کہ کل ہم آقائے نامدار حضرت محمد رسول اللہ کے شفاعت کے حقدار بن جائیں۔ دعا ہے کہ مولا کریم اس پاکستان کو استحکام بخشے، اس پاکستان میں وہ قوتیں جو اس کو نیست و نابود کرنا چاہتی ہیں ان قوتوں کو نیست و نابود فرمائے، اور پاکستان کی وہ قوتیں جو پاکستان کی سالمیت و استحکام کے لیے جد و جہد کر رہی ہیں ان قوتوں کو اللہ تعالیٰ قوت و توانائی بخشے۔ پاک آرمی زندہ باد، پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد، تاجدار تحفظ ختمی نبوت زندہ باد۔